إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی چیپٹر نمبر 3 عدد، اس میں سے ہم نے کچھ پڑھا تھا. جی ہم نے واحد اور تثنیہ پڑھ لیا تھا، اور ہم نے اس کے علاوہ جمع مکسر پڑھ لی تھی. پھر ہم نے اس میں ایک چیز اور ریڈ کی تھی، عاقل اور غیر عاقل. عاقل اور غیر عاقل آپ کو کلیئر ہے سارا؟ ٹھیک ہے، چل اس کو تھوڑا سا بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کا ریویژن بھی کریں گے. اور ہمیں پڑھنا ہے جمع مکسر عاقل کی مثالیں، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. جمع مکسر غیر عاقل کی مثالیں. جمع سالم کی طرف آتے ہیں پیج نمبر 24 پر. ساؤنڈ پلورل، جس جمع کا واحد اپنی اصلی شکل میں جمع کے اندر صحیح سالم موجود رہے، ایسی جمع کون سی کہلاتی ہے؟ جمع سالم. جمع سالم عموماً اسم صفت کی ہوتی ہے. یہ ابھی جتنی بھی ہم نے بنائی ہیں یوزولی آپ دیکھیں کیا ہے، صفات ہے. صالحۃ نیک عورت، اسی طرح مسلمن مسلمان مرد، کافرن کافر مرد. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ساری صفات سے بنتی ہیں. کون سی والی؟ جمع سالم. جمع مذکر سالم انہوں نے بتایا ہے، جمع مذکر سالم کے آخر میں حالت رفع میں. یہ حالت رفع کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم جو اگلا ٹاپک ہے اس کے بعد والا ٹاپک، سب سے لاسٹ میں جو اعرابی حالت ہے نا، اس میں ہم دیکھیں گے. تو فی الحال آپ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں گے کہ جمع مذکر سالم کے آخر میں اونا آتا ہے، اور اس کی مثالیں ہیں المؤمنوں سے، سب مل کر جواب دیں گے، المؤمنوں سے، خالدن سے، الجاہل سے، مشرکن سے، الصالح سے، العامل سے، خاشع، معرض، حافظ، صابر، مخلص، راجع، مفلح، 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 المفلح، تائب، صائم، الصادق، کاذب، المنافق، سیئ. گڈ، احسنتم. جی جمع مؤنث سالم وہ جمع جس کا واحد اپنی اصلی شکل میں جمع کے اندر موجود رہے، اس کو جمع سالم کہتے ہیں. جمع سالم مؤنث کے آخر میں الف اور لمبی تا ہوتی ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن. یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، اور اگلی ایگزامپل اس پہ ہم شروع کرتے ہیں. مؤمنتن سے، الذاکرۃ سے، تائبۃ، الصابرۃ، الصادقۃ، حامدۃ، صائمۃ، الحافظۃ، الدرجۃ، کلمۃ، امانۃ، السماء، عابدۃ، الصدقۃ. دیکھیے یہ ووکیبلری آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ کیا واحد ہے، کیا جمع ہے، کیا مذکر ہے، کیا مؤنث ہے، اور یوزولی کون سے کلمات جمع سالم بناتے ہیں اور کون سے جمع مکسر بناتے ہیں. یہ جتنی بھی کیٹیگری ہم نے صفات کی پڑھی ہیں، یہ زیادہ تر کون سی بناتی ہے؟ جمع سالم. آگے دیکھیں گے اسم واحد ہے لیکن اس کی دو جمع ہیں. یہ ہم نے سب سے پہلے اسٹارٹ میں کور کیا تھا. بعض اسما کی جمع سالم بھی ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی. مثلا نبیون کی جمع سالم کیا بنے گی؟ نبیونا. اور جمع مکسر کیا بنے گی؟ انبیاء. اسی طرح کافرون کی جمع سالم کافرونا اور جمع مکسر کفارون. دونوں میں سے آپ جو بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں ہی قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں. نوٹ ہے جس جمع کا واحد مذکر ہو اس کی جمع بھی مذکر ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک اسم واحد ہے
اور وہ مذکر ہے تو جمع ہو کر وہ مذکر رہے گا یا مؤنث ہو جائے گا؟ مذکر ہی رہے گا. ایک اسم مؤنث ہے واحد میں، جب وہ جمع ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ مؤنث بنے گا. اٹس انڈرسٹوڈ. لیکن یہاں پر اس لیے صرف بتایا گیا ہے کہ کچھ جمع آخر میں جب وہ جمع بنتی ہیں تو گول تا آ جاتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مؤنث ہے. جیسے نسوتن ابھی ہم نے پڑھی تھی، ہے جمع لیکن علامت کس کی ہے؟ گول تا کی واحد کی علامت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود نسوتن بن کے وہ جمع ہو کر بھی کون سی علامت لے رہی ہے؟ گول تا کی. اسی طرح خلیفتن گول تا کی علامت تو ہے لیکن کیا ہے؟ مذکر ہے. اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ خلیفتن سے کیا بنے گا؟ جی خلیفتن. پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مذکر ہے. کیوں بھائی؟ دیکھیں نا، گول تا کی علامت ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ مذکر ہے. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم نے مذکر مؤنث پڑھا تھا کہ خلیفہ مذکر ہے لیکن عربک میں اس کو لکھا اس طرح جاتا ہے لیکن یہ سماعی مذکر ہے. اس کی جمع بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ اس پیٹرن پر بنائیں گے، خلیفاتن بنائیں گے. کیا بنے گی؟ خلفاء. ٹھیک ہے، چل آگے بڑھیں گے. خواہ اس کے آخر میں گول تا ہی کیوں نہ ہو. ملائکتو کے آخر میں گول تا ہے لیکن یہ جمع مذکر ہے کیونکہ اس کا واحد کیا ہے؟ ملکن. ایک وہ مثال آ گئی ہمارے پاس واحد والی، اور دوسری جمع کی آپ کی کتاب میں ہے کہ ویسے تو یہ ورڈ ہے ملکن. کیا ہے یہ؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. اس کی جمع کیا بن رہی ہے؟ ملائکت. اب آپ اس کی گول تا کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ مؤنث ہے. کیوں؟ جب آپ کو پتا چل جائے نا کہ یہ جمع ہے تو آپ اس کے واحد پر جائیں گے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی اسم کے جنس کو جاننے کا کہ آپ اس کے واحد پر جائیں گے تب آپ اس کا ایکوریٹ جینڈر جان سکیں گے. جیسے ملائکہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ مؤنث لگ رہا ہے نا، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے. ملک فرشتہ مذکر ہے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے. دوسرا نوٹ ہے، جس جمع کا واحد مؤنث ہو اس کی جمع بھی مؤنث ہوتی ہے. جیسے حدیقتن باغ، واحد مؤنث کی جمع حدائق ہے. یہ جمع سالم ہے یا مکسر؟ کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. حدائق باغات. چلیے یہاں لکھتے ہیں. کیا لگتا ہے اس کو دیکھ کر؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر لگ رہا ہے نا، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. اب اس کے واحد پر جائیں گے تو کیا ہے؟ حدیقتن. جس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن یہ اس فارمیٹ پر نہیں بن رہی، سالم مؤنث کے فارمیٹ پر نہیں بن رہی. یہ فارمولا بیسڈ نہیں ہے. یہ جمع مکسر میں جائے گی. مکسر میں توڑنے پھوڑنے کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ حدیقہ سے حدوقہ بنے، ہماری مرضی سے ہم بنائیں گے. اس کی حدائق ہی استعمال ہوئی ہے، اہل زبان نے ایسے ہی استعمال کیا ہے. تو یہ نوٹ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، گڈ. نوٹ نمبر 3 ہے، لفظ کے آخر میں نون زیر یا یوں کہہ لیجیے کہ نون پر زیر ہو، یہ تسنیہ کی علامت ہے. اور نون پر جب زبر ہو تو یہ جمع سالم مذکر کی علامت ہے، اور آت ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ جمع مؤنث سالم. یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ چلیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جی سب سے پہلے کیا چیز انہوں نے بتائی ہے؟ نون کے نیچے زیر ہے. کب نظر آتی ہے آپ کو؟ تسنیہ میں. یہی لکھا ہے انہوں نے کہ جب نون کے نیچے زیر نظر آ جائے گی آپ کو یا آنی نظر آ جائے گا تو کس بات کی علامت ہے؟ تسنیہ کی علامت. اور دوسری چیز انہوں نے کیا بتائی ہے؟ نون پر زبر
ہم نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ اونا. کس چیز کی علامت ہے؟ جمع سالم مذکر. اور تیسری چیز انہوں نے کیا بتائی ہے؟ آت. یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع سالم مؤنث. کلیئر ہے اتنا؟ کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں؟ چلے اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 1 کو چھوڑ دیجئے، 2 کو چھوڑ دیں، 3 کو چھوڑ دیں اور سوال نمبر 4 کی طرف آ جائیں. مندرجہ ذیل میں واحد، تثنیہ اور جمع کی نشاندہی کریں. کتنا آسان کام دیا انہوں نے آپ کو. یہ تو کوئی ہوم ورک ہی نہیں ہے بھائی. چلیں کیا کر سکتے ہیں، یہی آپ کو کرنا ہے. چلیں. القلم کیا ہے؟ واحد ہے. الکتاب نمبر 18 میں دیکھیں صائمون. صائمون اونا کی ساؤنڈ آئے گی، مینس جمع سالم مذکر. آتو کی ساؤنڈ، آتن کی ساؤنڈ آئے گی تو جمع سالم مؤنث. ٹھیک ہے. ایک چیز میں نے آپ سے کہی کہ جمع مکسر جب ہم نے اسٹارٹ کی تو اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے عاقل اور غیر عاقل کو. عاقل اور غیر عاقل آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم. عاقل میں کون کون سی مخلوقات ہیں؟ انسان، فرشتے اور جنات. یہ کس میں آتے ہیں؟ مخلوقات کی 2 اقسام بنائی ہیں گرامر والوں نے. سائنس والے کتنی بناتے ہیں وہ ان کا کام ہے. انہوں نے کون سی بنائی ہے؟ 2، عاقل اور غیر عاقل. عاقل میں کون کون سی 3 ہیں؟ انسان، فرشتے اور جنات. ڈرتے ہیں جنات سے؟ تھوڑا بہت دعائیں پڑھتے ہیں. اچھا چلیں الحمدللہ، اچھی بات ہے. جی چلیں میں کچھ اسماء آپ کے سامنے ذکر کروں گی، بتائیے گا کہ وہ عاقل ہیں یا غیر عاقل. قلم، مسجد، عین، ٹھیک ہے، صدر، مدرسۃ، ٹھیک ہے، قلب، ابلیس، شیطان، ٹھیک ہے، استاد، شاگرد، ٹھیک ہے، گڈ. سمجھ آ رہا ہے نا عاقل و غیر عاقل؟ یہ کلیئر ہے آپ کو؟ اور کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ اچھا ایک کلمہ ہے مدرستن، یہ ڈفرینٹ چیز ہے. مدرستن ایک اسم کے بارے میں 4 معلومات ہونی چاہیے. آپ کو مدرسہ کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ کیا آپ مدرسہ آتی ہیں، ریگولر آتی ہیں اور یہاں پر علم حاصل کرتی ہیں؟ اس کے علاوہ کیا معلومات ہیں؟ 2 چیزیں آپ کو سکھائی ہیں نا. کون کون سی؟ پہلی کیا سیکھی ہم نے؟ جنس، اور دوسری عدد. جنس اور عدد. چلیں بتائیں مدرسہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. کیوں؟ آپ آتی ہیں اس لیے؟ گولتا ہے اس لیے. جی عدد میں کیا ہوگا اس کا؟ واحد. کیوں واحد کیوں ہے بھائی؟ آنی کی ساؤنڈ نہیں، گڈ. اونا کی ساؤنڈ بھی نہیں، گڈ. آتن کی ساؤنڈ بھی نہیں. یہ اس کا ایکوریٹ آنسر ہے. جمع مکسر کی وزن میں بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو ایسے آپ اینالائز کریں گے ورڈز کو. ابھی تک ہم نے 2 انفارمیشنز لی ہیں اسم کی. کون کون سی؟ جنس اور عدد. کسی بھی اسم کے بارے میں معلوم کرنا کہ مذکر ہے یا مؤنث ضروری ہے معلوم کرنا. جبھی آپ جملے میں کنسٹرکٹ کر سکیں گے، اس کو اس کی سوٹیبل پلیس پہ رکھ سکیں گے. اس کے بعد پھر اس سے ریلیونٹ جتنے بھی دوسرے اسماء آپ لائیں گے یا افعال لائیں گے تو وہ اسے کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی لائیں گے. تو پہلی چیز آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ وہ کلمہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث،
اور دوسری معلومات کیا ہے کہ وہ کلمہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے. یہاں تک کوئی پرابلم؟ یہ دو معلومات آپ کو بالکل کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. پھر یہیں تک رکھتے ہیں الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن, اور انشاءاللہ اگلی معلومات کیا لکھوائی تھی آپ کو عدد کے بعد وسط, انشاءاللہ ہم اس کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.